بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 45واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ لباس۔ باہر کی گرمی سردی کی شدت سے بدن کو محفوظ رکھنا واجب ہے تاکہ اس کی اندرونی حرارت اعتدال کے ساتھ قائم رہے۔ بدن کی جلد سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے مگر اس سے کامل حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جانوروں کو کھال کی امداد کے لیے اون اور پر عطا کیے گئے ہیں۔ انسان کو لباس تیار کرنے کی حکمت دی گئی ہے، پس لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سردی کے وقت اندرونی حرارت کو خارج ہونے سے اور گرمی کے وقت بیرونی گرمی کو بدن میں سرایت کرنے سے روکے۔ سخت موسموں میں اون یا روئی کے دبیس کپڑے موزوں ہوتے ہیں۔ معتدل موسم میں ہلکے کپڑے تمام جسم میں سر اور دھڑ زیادہ حفاظت کے قابل ہیں۔ بچوں کو لباس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سردی کھانے سے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں اصل حرارت کم ہو جاتی ہے، اس لیے جوانوں کی بنسبت بوڑھوں کو لباس کی زیادہ حاجت ہے۔ سونے کی حالت میں بدن کی اصلی گرمی زیادہ نکلتی ہے، خصوصاً فصل بہار میں پچھلی رات کی خنکی اور شبنم بہت برا اثر کرتی ہے۔ ایسے وقت میں بدن کو گرم رکھنے کے لیے سائے کی جگہ یا اوڑھنے بچھونے کا معقول سامان ہونا چاہیے، تب لباس پہننا ہمیشہ مضر ہے۔ اس کو جھٹ پٹ سکھا لو یا بدل ڈالو۔ میلا، کثیف اور بدبودار لباس بھی تندرستی میں خلل ڈالتا ہے۔ موٹے جھوٹے کم قیمت کپڑے کا مذائقہ نہیں مگر صاف اور ستھرا ضرور ہو۔ کپڑے کو دھوپ دکھانے سے پسینے وغیرہ کی بو رفع ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار جھاڑنے جھٹکنے سے اور میل کچیل دھونے سے دور ہوتا ہے۔ لباس کی مقدار اور وضع حیا اور ادب کے برخلاف نہ ہونی چاہیے۔ بدن کے وہ حصے ضرور پوشیدہ رہیں جن کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ خوش رنگ، پھولدار اور زرین کپڑے زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں مگر ایسا مہین کپڑا پہننا جس سے نہ بدن کی حفاظت ہو نہ پردہ، محض فضولی اور حماقت ہے۔ شدت، سختی، اعتدال، درمیانہ، مضائقہ، حرج، جلد، کھال، سرایت، سما جانا، خصوصاً خاص طور سے، بالخصوص، کثیف، میلا، رفع، اٹھانا، چھوڑنا، زرعی، سنہرا، فضولی، بے وقوفی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔